الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے محترم سامعین و سامعات، سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 67۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام مبارک میں ارشاد فرماتا ہے: صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لفظ ضاد کے اوپر جو ہے 4 الف کے برابر جو ہے کھینچ کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ سب سے بڑا مد یہاں پر جو ہے آیا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو 4 الف کے برابر جو ہے کھینچ کر پڑھا جانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر قرآن مبارک میں ارشاد فرماتا ہے: صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جس پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ یہ ہوا آیت کا جو ہے ترجمہ۔ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ اب ذرا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن لوگوں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ اے میرے پروردگار، اے رب العالمین، ذرا بتا تو صحیح مولا، تو نے کن لوگوں پر احسان کیا؟ ایسا تیرے خاص بندے کون ہے مولا جن پر تو نے احسان فرمایا، جن کا ذکر مولا تو نے قرآن مبارک میں ارشاد فرمایا؟ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ہے، ان لوگوں کے بارے میں خود میرا مولا ارشاد فرما رہا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ جب ہم نے خلاق کائنات سے جب ہم نے سوال کیا، پوچھا، تو میرا مولا ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے، میرا مولا فرماتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت مبارکہ جو میں نے پڑھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے احسان فرمایا، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا: وہ میرے احسان من بندے کون ہے؟ وہ بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے اور صالحین ہے۔ اللہ الصمد۔ یہ آگے فرماتے ہیں کتنے اچھے بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کتنے اچھے ساتھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یہ کتنے مقرب بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ کتنے اچھے دوست ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جن کا نام لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مبارک میں ذکر فرمایا۔ اللہ الصمد۔ ایسوں سے ہمیں پیار نہیں کرنا چاہیے تو اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسوں سے ہمیں پیار کرنے کا جو ہے قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے۔ آیت صراط الذین انعمت علیہم سے معلوم ہونے والے مسائل یہاں پر جو ہے بیان کیا گیا۔ اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہیں۔ نمبر 1، جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہے، یعنی صراط مستقیم سے مراد سیدھا راستہ، سیدھا ڈائریکٹلی جو ہے جنت کا راستہ۔ اب نمبر 2، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت تک پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقل حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہے، تو ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی پیر اور مرید کیسا ہونا چاہیے، یہاں پر یہ بھی قرآن مبارک کی آیت سے جو ہے علامہ امام فخر الدین رازی
تفسیر کبیر میں جو ہے فرما رہے ہیں پیر کو اور مرید کو کیسے ہونا چاہیے، یعنی مرید کے لیے پیر کیسا ہونا چاہیے، پیر کے لیے جو ہے مرید کیسا ہونا چاہیے. یہاں پر یہ دو باتوں کا جو ہے علامہ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں جو ہے انہوں نے جو ہے بیان فرمایا. یعنی یہاں پر فرماتے ہیں کہ مرید کو اور پیر کو کیسا ہونا چاہیے، جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کے عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا. اللہ الصمد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا ہو، اور نہ ان بہکے ہوئوں کا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب ہوا. ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی ہے. اللہ الصمد کیا فرماتے ہیں، ان سے مراد جو ہے کون ہے، یہود و نصارہ، یہود و نصارہ عیسائی. جیسا کہ سنن ترمذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 444 حدیث نمبر 2964 میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہے، اور بہکے ہوئوں سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں. اللہ الصمد بہت بڑی بات ہے میرے عزیز، یعنی جو بہک گئے ہیں وہ بد عقیدہ ہے. تفسیر کبیر میں علامہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت و صورت ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، یعنی ان کے مشابہ نہ کرے، ان سے جو ہے ان سے الگ تھلگ رہے، کیونکہ یہود و نصارہ یہ اللہ کے بہت بڑے دشمن ہے، یہ کفار و مشرکین ہے. لیکن جو کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اگر وہ بھی ان جیسے عقائد اگر رکھتا ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ انہی کی تو مشابہ کر رہا ہے. یہود و نصارہ کا عقیدہ گندا ہے، ان کے نظریات گندے ہیں، یہ بھی نام نہاد مسلم، اس کے بھی عقائد و نظریات ایسے ہی اگر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہود و نصارہ کے مشابہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو ہے ان سے الگ تھلگ رہنے کی جو ہے کوشش کرے. اور آگے فرماتے ہیں میرے عزیزوں، الگ تھلگ رہے اور عقائد و اعمال ہر اعتبار سے یہود و نصارہ سے جدا ہو، اور قرآن و سنت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کو جو ہے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے، اور اپنے ہی دونوں جہاں کی سعادت تصور کرے. ولضالین سے متعلق شرعی مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. بعض لوگ ولضالین کو ولضالین پڑھتے ہیں، یعنی زاد اور زاد کو جو ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا کرنا حرام قرار دیا گیا ہے. اب جیسا قرآن مجید میں یعنی نماز کے عالم میں ہو، جب امام صاحب سورہ فاتحہ اگر پڑھ رہے ہیں ولضالین ادھر پڑھنا ہے، اگر کوئی ولضالین اگر پڑھا تو فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضاد، زاد، زا، غا سب حروف متبینہ متغیرہ، یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا ہے. یہ حروف جو ہے ایک دوسرے سے جدا جدا ہے، ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن مجید میں قصدن بدلنا، اس جگہ سے اسے پڑھنا نماز میں خواہ بیرون نماز حرام قطعی و گناہ عظیم، افتراء علی اللہ و تحریف کتاب کریم ہے. اللہ الصمد بہت بڑی بات ہے میرے عزیزوں. فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے. اس مسئلے کے بارے میں دلائل کے ساتھ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ شریف کی چھٹی جلد کا بھی یہاں پر جو ہے ذکر کیا گیا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے. نعم الذات لروم الذات، ذات کی ادائیگی کا بہترین طریقہ الجام الصاد عن سنن الضاد، ضاد کی ادائیگی کی غلط اور صحیح طریقوں کا بیان. آمین اس کے ایک معنی ہے اے اللہ تو قبول فرما، دوسرا معنی ہے اے اللہ تو ایسے ہی فرما. آمین سے متعلق یہاں پر مسئلہ بیان کیا گیا ہے. نمبر 1، یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے،
جیسا ہم آمین آمین امام صاحب دعا کرتے ہیں ہم پیچھے بیٹھ کر کے آمین آمین کہتے ہیں، یا جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو پیچھے مقتدی آمین کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید کا یہ کلمہ نہیں ہے، نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے عزیزوں، ہمیں آج معلوم ہوا۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 احناف کے نزدیک آمین میں نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ کہی جائے گی، احناف میں۔ اور اپنی نماز کو بھی جو ہے کس طرح ہمیں ادا کرنا ہے، کس طرح ہمیں پڑھنا ہے، یہ بھی ہمیں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ 6 اور 7 یہ دونوں کیا جو ہے ترجمہ اور تفسیر آپ نے جو ہے سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔